سلامتی آپ سبوں کے ساتھ ہو۔ میں شکر گزار ہوں اسیر آزاد یوٹیوب چینل کا کہ آج ایک دفعہ پھر مجھے موقع ملا ہے کہ آپ سب کے سامنے خداوند یسوع مسیح کے کلام مقدس کو بانٹا جائے۔ تو آئیں ہم سب خداوند کے کلام پہ غور کریں۔ مقدس متی رسول کی انجیل پاک اور اس کا 28واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت کو ہم تلاوت کریں گے۔ تو آئیں ہم اپنی توجہ چند لمحوں کے لیے خداوند کے کلام پر مرکوز کریں، اور میری آپ تمام سننے والوں سے یہ التماس ہے کہ ضرور 6 یا 7 منٹ کے لیے ان باتوں پر آپ غور کریں، اور یقیناً میرا ایمان ہے آپ اس خوبصورت کلام سے اور جو گواہی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والا ہوں اس سے آپ یقیناً برکت پائیں گے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ اس کلام مقدس کو الہیاتی زبان میں ارشاد اعظم بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کا وہ بڑا حکم جس کو پورا کرنا ہر مسیحی پر فرض اور لازم ہے۔ اور اس کلام کے اندر خداوند یسوع مسیح کی جو گواہی ہے اسے دینے کا حکم ہے کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدائے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو آج میں ایک گواہی کے ذریعے آج کے اس خیال کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرح اس ارشاد اعظم کو پورا کر سکتے ہیں، اور بطور مسیحی میں کس طرح خداوند یسوع مسیح کی ایک بہتر، مؤثر اور اچھی گواہی جو ہے غیر اقوام کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ کیا اس کے لیے ہمیں انجیل کو سنانے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے لیے ہمیں طرح طرح کے جو مسیحی گیت اور نغمے ہیں ان کو تیار کرنے کی ضرورت ہے؟ یا ہمیں SMS کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے خداوند یسوع مسیح کے کلام کا اشتہار دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم غیر قوموں کو متاثر کر سکیں؟ تو نہیں عزیزو، اس کے لیے میں خوبصورت سی گواہی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میرا ایمان ہے یقیناً آپ ضرور اس سے برکت پائیں گے۔ اسمبلی کرنے سے پہلے میں ایک سکول میں پڑھاتا تھا اور شام کو اکثر میں ٹیوشنز کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں ٹیوشن کرنے کے لیے اپنے مقامی شہر کے ایک علاقے میں گیا جسے صادق مارکیٹ بھی کہتے ہیں، اور وہاں کی ایک بہت مشہور مذہبی اور سماجی شخصیت کے بیٹے کو پڑھانے کا مجھے موقع ملا۔ اور ایک شام کا واقعہ ہے کہ میں ٹیوشن پڑھا رہا تھا، اور حسب معمول اس بیٹے کی والدہ جو تھی انہوں نے مجھے شام کی چائے پیش کی اور ساتھ کچھ مجھے سنیکس دیے اور کیک کا ایک ٹکڑا بھی پیش کیا، اور میں اسے کھا رہا تھا کہ اچانک اس لڑکے کے جو والد صاحب ہیں وہ کمرے میں تشریف لائے، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے میری پلیٹ میں سے کیک کا وہ ٹکڑا لیا اور اسے کھانا شروع کر دیا۔ میں بڑا حیران اور پریشان تھا کہ یہ اتنے بڑا آدمی ہے
اور اس کو پتا بھی ہے کہ میں مسیحی ہوں، اور پھر بھی پتا نہیں کیوں انہوں نے میری پلیٹ میں سے اس جھوٹے ٹکڑے کو لیا ہے اور کھانا شروع کیا ہے۔ اور پھر میں نے اصرار کیا کہ آپ میاں صاحب دوسرا آپ ٹکڑا لے سکتے ہیں، تو آپ میرا جھوٹا کیوں کھا رہے ہیں؟ تو میرے پھر اصرار پر انہوں نے ایک گواہی میرے ساتھ شیئر کی۔ انہوں نے ایک بات مجھے بتائی کہ میں کیوں مسیحوں سے متاثر ہوں، اور سر میں نے کیوں آپ کے بچے ہوئے ٹکڑے کو کھانا پسند کیا ہے۔ تو میں بڑی خاموشی سے ان کی بات سننا شروع ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال کراچی کے اندر کرفیو لگ گیا، اور ہمارا ایک عزیز تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور مجھے ایمرجنسی کراچی جانا پڑا۔ صورتحال کافی خراب تھی۔ جیسے ہی پلین اترا اور میں اپنے ان عزیزوں کو اطلاع بھی نہ کر سکا کہ وہ مجھے ریسیو کرنے کے لیے آئیں، اور جیسے ہی میں ادھر کراچی ایئرپورٹ پر اترا تو کوئی ٹیکسی بھی ادھر موجود نہیں تھی۔ میرے پاس ایک بھاری بیگ تھا، میں اسے گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف آیا۔ میں نے سڑک پر سے گزرنے والی کئی گاڑیوں کو ہاتھ دے کر رکنے کا اشارہ کیا، مگر شاید وہ لوگ میری سارے اس ظاہری بناوٹ کو، گیٹ اپ کو دیکھ کر وہ نہ رکے، اور جیسے ہی وہ مجھے دیکھتے وہ گاڑی کو تیز کر کے آگے نکل جاتے۔ میں کافی تھک چکا تھا، مجھے بھوک اور پیاس بھی ستا رہی تھی۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ اچانک میں نے ایک گاڑی کو ہاتھ دیا، اور جیسے ہی میں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا تو گاڑی تھوڑی سی آگے جا کے رکی، پھر واپس آئی، اور اس میں سے ایک بڑی ہی خوبصورت نوجوان لڑکی باہر آئی۔ اس نے بڑی جلدی میرا جو بیگ تھا وہ ڈکی کے اندر رکھا، میرے لیے دروازہ کھولا اور مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں اس رویے سے بہت خوش ہوا، اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی تھوڑا سا سفر گزرا، میں نے گاڑی کے اندر ایک صلیب لگی ہوئی دیکھی، اور میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ ایک مسیحی لڑکی ہے۔ اور پھر اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ میں پیزا ہٹ میں کام کرتی ہوں، اور میں اپنی ڈیوٹی کو کلوز کر کے واپس اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اب میں آپ کو پیزا دے سکتی ہوں، اگر آپ کو پیاس ہے تو میرے پاس کھانے کا کچھ سامان ہے تو آپ برائے مہربانی لیں۔ تو میں نے اس صلیب کو دیکھتے ہوئے اس پیزے کو لینے سے انکار کر دیا، حالانکہ مجھے بھوک لگی تھی۔ پھر وہ چپ خاموشی سے بیٹھ گئی اور سفر شروع ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے حسب معمول اس لڑکی کے ساتھ جو تبلیغ ہے وہ شروع کر دی، اور پھر میں نے اسے اپنے مذہب، اپنے دین اسلام کے بارے میں بتانا شروع کر دیا، مگر دوران سفر وہ لڑکی بالکل خاموش میری باتوں کو سنتی رہی، اور کچھ دیر بعد میری منزل آ گئی۔ وہ اتری، اس نے میرا بیگ اتارا، اور اس نے بڑی ادب کے ساتھ دروازہ کھولا اور مجھے کہا، مولانا صاحب آپ کی منزل آ گئی ہے۔ تو پھر میں نے اسے روک کے پوچھا کہ بیٹے، میں نے آپ کے ساتھ کافی باتیں کی ہیں، میں نے آپ کو دعوت اسلام بھی دی، مگر آپ خاموش ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ تم ایک مسیحی لڑکی ہو، تم نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا، تم نے اپنے مذہب کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس نے کہا، وہ لڑکی گاڑی میں بیٹھی اور اس نے مسکراتے ہوئے مجھے جواب دیا کہ مولانا صاحب، جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے یہی میرے مذہب کی تعلیم ہے، اور یہی میرے لیے ارشاد اعظم ہے، اور میں خوش ہوں کہ میں نے آج مسیح کے ارشاد اعظم کو پورا کیا ہے۔ اور یہ کہہ کے وہ لڑکی چلے گئی۔ تو اس کی اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا ہے، اس لیے سر میں نے آپ کے بچے ہوئے ٹکڑے کو کھانا زیادہ پسند کیا ہے۔ تو میرے سننے والے تمام عزیزوں،
اس گواہی کے ذریعے ایک چھوٹا سا پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اس ارشاد اعظم کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مسیح خداوند کی اچھی گواہی پیش کرنے کا درد اپنے اندر رکھتے ہیں، تو پھر آئیں ضرورت مندوں کی مدد کریں، تو پھر آئیں مشکل کے وقت، پریشانی کے وقت دوسروں کا سہارا بنیں۔ مذہب کو، نسل کو، رنگ کو، سماج کو، ذات کو، پات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ہر ضرورت مند انسان کی مدد کریں، اور اپنے رویوں سے، اپنی باتوں سے خداوند یسوع مسیح کی جو اچھی گواہی ہے آج ہم اسے دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم سب مسیحی اس کلام پر عمل کرتے ہوئے اپنے رویوں کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، اچھے کاموں کے ذریعے خداوند یسوع مسیح کی گواہی کو دوسری قوموں کے سامنے پیش کریں گے، تو یقیناً ہم سب مل کر اس ارشاد اعظم کو پورا کر سکیں گے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت دے، آمین۔